بس رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر یہ تماشاگاہ ہستی کے جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، حکیم دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم ذکر اللہ کی بڑی عظمت و اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہی راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوئے ہیں، رات کو سوتے وقت سورۃ الکوثر آپ نے اس طرح سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع ہو، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورت عذاب روکنے والی ہے، یہ صورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہمیں صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں المعانع بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ احادیث شریف میں قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت کے فضائل منقول نہیں ہیں، اسی بنا پر سورہ کوثر کے بھی فضائل الگ سے نہیں منقول ہیں۔ پورے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ اس صورت کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اس صورت کی شان نزول کے سلسلہ میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خسری نرینہ اولاد نہ رہنے کے سبب بعد کفار نے آپ کو الحیاض باللہ ابتر مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے صورت کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دیے جانے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دفتری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔